ذرا ٹھہریے اور اپنی مصروفیات سے اس اہم بات کے لیے ذرا وقت نکالیں اور گڈ فرائیڈے کی اہمیت پر غور کریں۔ اس دن نے تاریخ بدل دی۔ گڈ فرائیڈے کا تعارف۔ گڈ فرائیڈے ایک اہم مسیحی تہوار ہے جو یسوع مسیح کی مصلوبیت اور موت کی یاد دلاتا ہے۔ گڈ فرائیڈے ہولی ہفتہ کے دوران ایسٹر والے اتوار سے پہلے جمعہ کے روز منایا جاتا ہے۔ گڈ فرائیڈے دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے دکھ، غم اور سوگ کے اظہار کا ایک اہم دن ہے۔ گڈ فرائیڈے کے تمام واقعات نئے عہد نامہ کی چاروں اناجیل متی، مرکس، لوکا اور یوحنا میں درج کیے گئے ہیں۔ ان حوالہ جات کے مطابق یسوع مسیح کو یہودا اسکریوتی کی دھوکہ دہی کے بعد گتسمنی کے باغ میں سے ایک رات قبل گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد یسوع کو یہودی مذہبی رہنماؤں اور رومن حکام کے سامنے کئی پیشیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پینتوس پیلاطوس کو جب یسوع مسیح میں کوئی جرم نہ ملا تو بالآخر اس نے یہودی رہنماؤں اور عوامی دباؤ میں آ کر یسوع مسیح کو صلیبی موت کی سزا سنائی۔ اپنی صلیب خود اٹھا کر چلنے کے دوران یسوع مسیح کا مذاق اڑایا گیا، اسے مارا گیا، اس پر تھوکا گیا، اسے اپنی صلیب اٹھا کر یروشلم سے باہر گلگتا کی پہاڑی یعنی کوہ کلوری پر لے جانے پر مجبور کیا گیا۔ کوہ کلوری پر اسے دو مجرموں کے درمیان صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا اور اس کی پسلی پر نیزہ مارا گیا۔ ان سب دکھوں اور مصیبتوں کے بعد آخر کار دن 3 بجے کے قریب اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے وقت تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اس کی لاش کو نیچے اتار کر ارمیتیا کے جوزف کی قبر میں رکھ دیا گیا اور ایک بھاری پتھر سے اس قبر کو سیل کر دیا گیا۔ گڈ فرائیڈے منانے کی ابتدائی مسیحیوں نے شروع میں یسوع کی پیش کردہ عظیم قربانی کی یاد بنائی اور چند صدیوں کے بعد ہی یہ دن ایک مخصوص دن کے طور پر گڈ فرائیڈے کی شکل اختیار کر گیا۔ دوسری اور تیسری صدی کے مسیحی یہ دن نہیں مناتے تھے، تاہم وہ ایسٹر تک روزے رکھتے تھے اور عبادات اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ چوتھی صدی میں شہنشاہ کانسٹنٹائن کے میلان پر قبضے کے بعد، جس نے مسیحی مذہب کو قانونی حیثیت دی، گڈ فرائیڈے کو باضابطہ چرچ کے تہواروں میں شامل کر لیا گیا اور اسے منایا جانے لگا۔ 325 سنہ عیسوی کی نیسین کونسل نے مقدس ہفتہ کے دن کا اندازہ لگانے اور منانے کے لیے اس دن کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرون وسطیٰ کے کیتھولک فرقوں نے مختلف لغوی طریقوں کو اختیار کیا، جن میں خصوصی دعائیں، صلیبی مقامات اور صلیب کی تعظیم کرنا شامل ہیں۔ گڈ فرائیڈے کس طرح منایا جاتا ہے؟ صدیوں کے دوران مختلف مسیحی فرقوں نے گڈ فرائیڈے کو منانے کے لیے منفرد رسم و رواج قائم کیے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ اس تہوار پر کوہ کلوری کا سفر پڑھتے ہیں، جن میں 14 مقام کا ذکر کرتے ہیں، صلیب کی تعظیم کرتے ہیں اور یوکرسٹ کا استقبال کرتے ہیں۔ ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ میں جمعرات کی رات 12 پیشن گاسپل کے عنوان سے عبادات کی جاتی ہیں اور جمعہ کی صبح رائل آورز کے نام سے عبادت ہوتی ہے، جبکہ دوپہر سے مسیح کی تدفین کے علامتی جلوس نکالے جاتے ہیں، جن کو ایپیٹافیوس کہا جاتا ہے۔ پروٹسٹنٹ گرجا گھروں کے بہت سے فرقوں میں خصوصی عبادات ہوتی ہیں، جن میں یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور صلیبی گیت گائے جاتے ہیں۔ یہ عبادت دوپہر 12 بجے سے سپہر 3 بجے تک طویل ہوتی ہے، جو کہ یسوع مسیح کے صلیب پر گزارے گئے وقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ لوتھرن اور اینگلیکن چرچز میں بھی کیتھولک روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کوہ کلوری کا سفر پڑھا جاتا ہے اور 14 مقام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کی جاتی ہے، جو کہ یسوع مسیح کی موت کی علامت ہے۔ گڈ فرائیڈے کی اچھی روایات اور رسم و رواج۔ گڈ فرائیڈے کی انفرادیت اور اہمیت پر زور دینے کے لیے
مختلف روایات اور رسم و رواج سامنے آئے ہیں، جن میں روزہ اور پرہیزگاری، بہت سے مسیحی خصوصاً کیتھولک اس خاص دن روزہ رکھتے ہیں اور گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ سیاہ پہناوے، پاسٹرز اور عقیدت مند اس روز سوگ کی علامت کے طور پر سیاہ یا گہرے رنگ کے لباس زیب تن کرتے ہیں۔ صلیب کو عموماً سیاہ یا جامنی کلر کے کپڑے سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں کردار نگاری کے ذریعے اس عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ 14 مقام، یہ ایک عقیدت مندانہ عمل ہے جس میں یسوع کے مصلوب ہونے کے نتیجہ میں 14 واقعات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ خاموشی کی عکاسی، چرچز کی گھنٹیاں نہیں بجائی جاتی، انہیں خاموش رکھا جاتا ہے، اور کچھ علاقوں میں احتراماً کام کاج یعنی کاروبار بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ قانونی اور ثقافتی عقیدت، بہت سے بنیادی طور پر مسیحی ممالک میں اور اکثریتی مسیحی ممالک کے اندر گڈ فرائیڈے پبلک ہالیڈے یعنی عام تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ چند صدیوں سے ایسے ممالک جن میں بہت زیادہ قابل ذکر مسیحی آبادیاں ہیں، جیسے کہ فلپائن اور اسپین اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں اس دن کی عقیدت میں بڑے بڑے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ فلپائن میں کچھ عقیدت مند اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر مصلوب بھی کرتے ہیں۔ اسپین کے شہر سیول میں اس دن گرینڈ ہولی ویک کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں حدود، پینٹینٹ اور مذہبی فلوٹس خصوصی طور پر شامل کیے جاتے ہیں۔ جرمنی میں یہ دن کرفریگ یعنی غمزدہ مسیحی جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پرسکون عبادت کا دن ہوتا ہے اور عوامی تفریح پر عموماً پابندی عائد ہوتی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اگرچہ عوامی تعطیل نہیں ہوتی، تاہم کچھ ریاستیں اس دن چھٹی کا اعلان کرتی ہیں اور بہت سے گرجا گھروں میں عبادات ہوتی ہیں۔ گڈ فرائیڈے کی مذہبی اہمیت، گڈ فرائیڈے مسیحیوں کے لیے بڑے گہرے مذہبی معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کے کفارے کی نمائندگی کرتا ہے۔ مسیحی مانتے ہیں کہ یسوع کی موت انسانیت کو گناہ سے چھڑانے کے لیے عوضی کے طور پر قربانی ہے۔ گڈ فرائیڈے پیشن گوئیوں کی تکمیل کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ عہد نامہ قدیم کے بہت سے حصے جیسے کہ یسایہ 53 باب یسوع کے مصائب کی پیش گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گڈ فرائیڈے خدا کی محبت اور فضل کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آسمانی باپ خدا کی محبت کی یاد دلانے اور ایسٹر اتوار کو قیامت کی امید جگانے کے طور پر کام کرتا ہے۔ مبارک جمعہ مسیحیوں کے لیے ایک انتہائی مقدس دن ہے جو یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں اور نجات کے دعوے دونوں کی یاد دلاتا ہے۔ اگرچہ جیسے اسے منایا جاتا ہے وہ ہر ثقافت اور فرقے میں اس کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن اس کی قربانی، چھٹکارا اور امید کا پیغام مسیحی ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے۔